بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ مسلم معاشرے جو ہیں ان میں ہمارے جو روایتی ادارے تھے، ہماری جو روایتی سوسائٹی کے سٹرکچرز تھے، ہماری جو ایک مذہبی معاشرت تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم پر ایک متبادل اور متضاد پاور سٹرکچر کا غلبہ ہو گیا۔ یعنی اس وقت موجودہ دنیا میں ہم اس پاور سٹرکچر کے ریسیونگ اینڈ پر ہیں۔ یعنی اگر اگر ہم اس پاور سٹرکچر کے ریسیونگ اینڈ پر ہیں تو ہمیں تو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہم روتے بھی رہتے ہیں، روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے، ہماری اقدار، ہمارا مذہب، ساری چیزیں جو ہے وہ غتربود ہو رہی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے ان پاورز کے ریسیونگ اینڈ پر ہونے کے، مسلمانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کے حصول کو ممکن بنائیں۔ یعنی کہ یہ طاقت کے حصول کے ذرائع ہم اثر ذرائع کے علاوہ ہو نہیں سکتے۔ یعنی اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم طاقت کے کو استعمال کرتے ہوئے ہم جن تصورات کو یا جن احکام کو اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا آدرش ہے، وہ بہت اچھا آئیڈیل ہے، لیکن طاقت کا موجودہ سٹرکچر جو ہے وہ ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود طاقت کو حاصل کرنے کے راستے پر گامزن نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو، یعنی مسلمان اس وقت عالمگیر سطح پر جو ہے ایک گلوبل پاور سٹرکچر کا، ایک سرمایہ کے سٹرکچر کا جس طریقے سے شکار ہیں، ان کے معاشرے جو ہیں وہ بالکل منہدم کر دی گئے، یعنی ڈیمالش کر دیے گئے ہیں۔ اور جہاں ڈیمالش نہیں کیے گئے ان معاشروں میں اس پاور سٹرکچر کے اور سرمایہ کے اس نظام کے جو اثرات ہیں وہ بہت تیزی سے ان کی حیات کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جو طاقت کا سٹرکچر قائم ہے یہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو تو پھر ہم اسے استعمال کرتے ہوئے طاقت حاصل کریں گے، تو یہ دنیا کا یا فطرت کا اسلوب نہیں ہے۔ یعنی اب فی الوقت میں اس شرط کو، اس چیز کو ممکن بنانا ہے جس کے ہونے کے ساتھ اپنے احکام اور اپنے تصورات کو حقیقت بنانا مشروط ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی کچھ چیزوں کو معاشرے میں باقی رکھ سکیں اور اپنے تصورات کو اجتماعی زندگی میں داخل کر سکیں، یا عدل کا جو بھی تصور ہم رکھتے ہیں اس کو معاشرے میں ایک حقیقت بنا سکیں، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس طاقت ہو، اور طاقت کے حصول کے ذرائع دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چین جو ہے وہ دنیا میں سیاسی طاقت اور اقتدار حاصل کرے، اس کے لیے اور طریقہ ہو، اور مسلمان جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے کوئی اور طریقہ ہو۔ تو ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو، تاریخ کی اس جبر کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت کے حصول کے ذرائع، وسائل، اس کی جو سٹرکچر ہے، اس کے جو طریقہ کار ہے، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی ہے۔ جب آپ وہ طاقت حاصل کر لیں گے پھر معاشرے جو ہیں یا تہذیبیں جو ہیں وہ انہیں اپنے تصورات کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے، یا جو بھی ان کے تہذیبی تصورات ہیں ان کو ایک حقیقت بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ہمیں خوش فہمی یہ ہے جیسے کہ پہلے دنیا ٹھیک ہو، ہوں، یعنی طاقت جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور پھر ہم اس کو، وہ پھر ہمارے پاس ہمیں اللہ واسطے حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق ہم ایک معاشرہ جو ہے وہ اسلامی بنانے کی جدوجہد کریں گے۔ تو یہ تو ایک بالکل ہی فالس قسم کا پریمسز ہے اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کیا وسائل ہے؟ اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، گزشتہ کسی گفتگو میں میں نے وہ مثال عرض کی تھی۔ ایسی مثالوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم کا حصول جو ہے وہ بنیادی طور پر طاقت کا حصول ہے۔
ایک بندہ جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، میرا خیال ہے اب اس سے کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ یعنی ایٹم بم کا حصول بنیادی طور پر طاقت ہی کا حصول ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم نے کیسے ممکن بنایا؟ اس کو ممکن ہم اکثر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو ممکن بنایا۔ یعنی ہم نے سر آپ آٹومیشن کی، ہم جو نے گفتگو فرما رہے ہیں اس سے یعنی ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو تصورات ہیں، جو تہذیبی تصورات ہیں بحیثیت مسلمان، اور جو طاقت کا حصول ہے، یعنی یہ تہذیبی تصورات ان دونوں کے اندر ایک تضاد ہے۔ یعنی ہم اپنے تہذیبی تصورات کو پر کاربند رہتے ہوئے طاقت کے حصول، یعنی وہ ایک ناممکن سی چیز نظر آتی ہے۔ اور جب یہ ایک طاقت کا حصول ایک مسلسل سفر ہے، تو ہم جب اس مسلسل سفر میں جب بحیثیت قوم آگے سفر کریں گے، تو وہ جو ایک ہمارے جو تصور ہیں، جو پہلے جو انہدام کا شکار ہیں، وہ پھر کہاں پر ہم جو ہے نا آ کے کھڑے ہوں گے۔ یہاں دیکھیں ایک بات میں مختصر عرض کر دوں، وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ پہلے جو روایتی دنیا میں طاقت کا جو لوکال ہوتا تھا یا طاقت کا جو مرکز ہوتا تھا وہ انسان ہوتا تھا یا فرد ہوتا تھا۔ وہ فرد نواب بن سکتا تھا، بادشاہ بن سکتا تھا، سپہ سالار بن جاتا تھا۔ وہ دنیا ختم ہو گئی ہے جس میں فاؤنٹین آف پاور جو ہے وہ فرد ہو، اس دنیا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جو فرد ہے اسی پر ہم ججمنٹ دیتے ہیں کہ وہ عادل ہے، وہ ظالم ہے، وہ جبر کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے۔ جس دنیا میں ہم آج زندہ ہیں، اس دنیا میں ایک چیز ہے جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں۔ سسٹم جو ہے وہ انسانوں سے یا فرد سے یا افراد سے یا معاشرے سے الگ ایک چیز ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ تاریخ میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو یونیک ہے، جس کو کسی انسان نے اس سے پہلے سامنا نہیں کیا۔ صرف مسلمان تو نہیں سفر کر رہے دنیا میں، اور بہت ساری کمیونٹی سفر کر رہی ہیں، اور بہت سارے معاشرے سفر کر رہے ہیں۔ اپنے غم کو لے کے بیٹھے رہنا تو بہت گھٹیا بات ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ طاقت کا یعنی ماڈرنٹی نے یا جدید مغرب نے پاور کا ایک ایسا اسٹرکچر قائم کیا ہے، پاور کا ایک ایسا سسٹم قائم کیا ہے جو گلوبل ہے، جس کی ریچ گلوبل ہے، جو پوری دنیا کو اپنے محیط میں لیے ہوئے۔ اس پاور سٹرکچر میں شرکت کے لیے ہر معاشرے کو دروازے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس دروازے سے انٹر ہو کر اس سسٹم میں انٹر ہو، اور آپ اس بڑے سسٹم کے اندر طاقت کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے کی حد تک۔ اگر آپ بہت زیادہ محنت کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس طاقت کے اور سرمایہ کے نظام میں خود ایک بڑی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر چین ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ 2-3 مثالیں اور بھی ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں سر عرض یہ جب ہم چین کی مثال دیتے ہیں تو چین کا تشخص اور ہمارا تشخص جو ہے، یعنی اب جیسے اب چین جب طاقت کے حصول کے بعد جو ان کی صورتحال ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تشخص میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت میں کہتا ہوں آپ اس میں 1000 چیزیں ہم شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے میں اسی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ یعنی ایک چیز ہے طاقت حاصل کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، چینی ہو، غیر چینی ہو، جاپانی ہو، روسی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے طاقت کے حصول کے ذرائع جو اسے آفر کیے گئے ہیں، جو اس کے سامنے موجود ہیں، جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ جو سسٹم نے اسے دیے ہیں، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چین کا تشخص اور ہے تو طاقت کے حصول کے ذرائع اس کے لیے اور ہوں، اور میرا تشخص اور ہے اور میرے طاقت کے حصول کے ذرائع اور ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔
میری عرض یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی معاشرے کا، کسی اجتماعیت کا جو بھی تشخص ہو، اس کے لیے طاقت کے حصول کے ذرائع یکساں ہیں. یعنی اگر وہ تنظیم کو، یعنی پولیٹیکل سسٹم کو اپنے اور اپنے معاشی نظام کو اگر بنیادی طور پر درست بنیادوں پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ طاقتور بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خواب ہے کہ خلافت قائم کرنی ہے. ضرور خلافت قائم کرنی جو ہے وہ صاف ظاہر ہے نماز پڑھنے کے علاوہ ایک سے ہٹ کر ایک کام ہے نا. نماز آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پڑھ سکتے ہیں. خلافت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پاور سٹرکچر کی ایک خاص شکل آپ چاہتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک شکل ہوگی تو آپ اس کو تبدیل کر کے دوسری شکل بنائیں گے نا. یعنی فرض کیا آپ دنیا کے ایک طاقتور ملک بن جاتے ہیں، تو پھر جب آپ کے پاس طاقت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس طاقت کے سٹرکچر میں تبدیلی پیدا کرنے کے بھی تو مجاز ہوتے ہیں نا. یعنی مسلمانوں نے اپنے تمام مذہبی تصورات کو اپنی ہلاکت کے لیے استعمال کی ہے. مثال کے طور پر ان کو خوش فہمی یہ ہے کہ شاید پاکستان کا حکمران یا کسی اور ملک کا مسلمان ملک کا حکمران جو ہے وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی استعداد رکھتا ہے. اگر وہ نہیں اسلامی قانون نافذ کر رہا تو وہ بدنیت ہے. یہ انتہائی مطلب کہ غیر انسانی قسم کی سوچ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ استعداد اس شخص میں ہوتی ہے، اس ملک میں ہوتی ہے جس کی کرنسی اپنی ہو. تو یہاں تو کسی ملک کی کوئی کرنسی اپنی نہیں ہے. کرنسی تو دنیا میں ایک ہی چلتی ہے اور وہ امریکی کرنسی ہے یا تھوڑی بہت اب چائنا کی کرنسی میں کوئی جان پیدا ہوئی ہے. یعنی دنیا میں قانون وہ نافذ کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی کرنسی ہو. کرنسی کا ہونا بنیادی طور پر طاقت کا ایکسپریشن ہے اور اس کے ذرائع جو ہے، مثال کے طور پر اگر پاکستانی قوم جو ہے وہ ایٹم بم کے حصول کو ممکن بنا سکتی ہے تو کیا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے؟ اور اگر یہ غیر معمولی بات ہے تو پاکستانی قوم طاقت کے ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کے حصول کو بھی ممکن بنا سکتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب طاقت کا حصول ممکن ہو جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ اس کی اسٹرکچر چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں عادلانہ نظام، لیکن یہ چیزیں مشروط ہیں طاقت کے حصول سے. اگر طاقتیں نہیں ہیں پھر تو ساری باتیں ہیں بھائی. سر یہ ایک جوزف علی صاحب کا ایک اور سوال ہے جی کہ اسلام کے زکوٰۃ کے نظام کو معاشی نظام کے طور پر کیوں ڈیولپ نہیں کیا جا سکا؟ ہاں، اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں دنیا کا، جیسے میں بار بار ایک بات عرض کروں، دنیا کا پاور سٹرکچر گلوبل ہے اور اکنامک سٹرکچر بھی گلوبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کو سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں شاید سمجھ آ جائے. میں سمندر ہے، فرض بحیرہ عرب ہے، آپ فرض کر لیں کہ وہ دنیا کا گلوبل پاور سٹرکچر ہے اور معاشی نظام ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اس میں سے 4 مربع کلومیٹر جو ایریا ہے ہم اسے میٹھا بنانے کی کوشش کریں تو بھائی وہ نہیں ہو، وہ ممکن نہیں ہے. وہ اسی یا تو سارے کو میٹھا کر لیں یا سارا کڑوا رہے گا. میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس پاور سٹرکچر میں آپ کی کوئی حیثیت بن جائے گی، آپ کی اپنی کرنسی بن جائے گی. دنیا میں 2-3 کرنسیاں ہیں صرف، وہ کرنسیاں جو ہیں وہ ان کی طاقت کے مطابق ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم طاقت کے حصول کو ممکن بنا لیں گے، آپ ذرا کریں نا، ذرا ابھی آپ دیکھیں دوحہ میں جو راؤنڈ ہوا جس میں طالبان کے اور ان کے مذاکرات ہوئے، جس میں امریکی وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے، جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے شرکت کی کہ ہم طالبان کو تسلیم نہیں کرتے. وہ بڑی مذاکرہ خیز صورتحال تھی.
اس میٹنگ کے اس معاہدے کے میرا خیال ہے کچھ چند دن بعد 15 دن بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ